Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بہت شکریہ شبیر صاحب. عربی زبان کا لفظ ہے میلاد. اس کے معنی پیدائش کا وقت بھی ہے، پیدائش کا دن اور پیدائش بھی. اچھا ہمارے ہاں برتھ سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے اس کو عربی میں شہادہ میلاد کہتے ہیں. اچھا آج بھی عرب میں آپ کو شہادہ میلاد برتھ سرٹیفکیٹ اس پر لکھا ہوتا ہے. تو میلاد کے معنی پیدائش کے ہو گئے، جنم، برتھ. اور ہر سمجھدار آدمی بہت اچھی طرح جان سکتا ہے کہ پیدائش مخلوق کی ہوتی ہے، خالق کی نہیں ہوتی. واہ واہ واہ، کیا بات. اس کی شان ہے لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد. صحیح. تو میلاد منانے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے ہیں، مخلوق مانتے ہیں، ورنہ میلاد نہ مناتے. صحیح. تو یہ واضح دلیل ہے. ٹھیک. قرآن کریم میں انسان کا میلاد بیان ہوا صحیح. کہ انسان کیسے بنا. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا میلاد بیان ہوا ہے. صحیح. اور قرآن میں سورہ مریم پارہ 16 میں آیت موجود ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. اور سلام ہو اس پر، سلامتی ہو اس پر جس دن پیدا ہوا. واہ واہ. یہ ذکر نبی کے یوم ولادت کا ہے، اس پر اللہ سلام بھیج رہا ہے. واہ واہ، کیا بات. یوم کا لفظ بھی موجود ہے، ولدہ کا لفظ بھی موجود. تو یوم ولادت ذکر ہے اور اس پر اللہ کا سلام ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان. اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی. بیشک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ہم صرف میلاد نہیں کہتے بلکہ عید میلاد کہتے ہیں. واہ. تو لفظ عید بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ایک معنی لغوی ہیں جو لوٹ کر آئے، پلٹ کر آئے. جسی طرح تاشیرہ عودہ جو ریٹرن ویزا ہوتا ہے اس کو تاشیرہ عودہ کہتے ہیں. تو عید کے معنی لوٹ کر آنا. دوسرا خوشی کا واقعہ. آپ کسی دوست کو کہہ دیتے ہیں تیری دید میرے لیے عید ہے، آپ کے آنے سے عید ہو گئی، یعنی خوشی ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے جشن کو عید کہنے کے لیے میں پھر قرآن پہ جاؤں گا. واہ. لفظ عید قرآن میں بیان ہوا ہے. صحیح. سورہ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے اللہ ہمارے پالنے والے، آسمان یعنی اونچائی سے ہم پر مائدہ اتار. اچھا. مائدہ اس دسترخوان کو جس پر تیار پکے پکائے کھانے موجود ہوں. تکون لنا عیدن، وہ ہمارے لیے عید ہو جائے. صحیح. لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، پہلوں کے لیے بھی بعد والوں کے لیے بھی. صحیح. تو نزول نعمت، نعمت کے نازل ہونے کے دن کو عید نبی کہہ رہے ہیں. واہ واہ، کیا بات. قرآن میں ہے. کیا بات. اس سے پتہ چل گیا کہ نعمت نازل ہو وہ دن عید کا دن. تو اب آسانی سے سوچیں کہ مائدہ بڑی نعمت ہے یا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نعمت. سبحان اللہ سبحان. کیونکہ وہ اگر نہ ہوتے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے، نہ دعا کرتے، نہ مائدہ ہوتا. بیشک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جن کی خاطر کل کائنات بنائی گئی، واہ واہ. تو ان کی تشریف آوری کا دن سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، تو وہ سب سے بڑی عید ہے. واہ واہ واہ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ یہ عید میلاد النبی ان کی بھی اصل ہے.
واہ واہ بے شک، کیونکہ یہ نہ ہوتی تو نہ وہ عیدیں ہوتی، نہ کوئی عید منانے کیا والا بات ہے، ہوتا. کیا بات ہے. اور یہ میرا کہنا نہیں ہے، اللہ کا فرمان لولا کلمہ خلقت الدنیا لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، کہ اے پیارے اگر تجھے نہ بناتا نہ میں آسمانوں کو بناتا نہ میں دنیا بناتا، بلکہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اللہ کیا بات ہے، وہ کیا رب بات. ہوتا مگر رب ہو کر ظاہر ظاہر. نہ ہوتا. تو جس کی بدولت رب ملا ہے، اللہ اللہ، جس کے واہ ذریعے واہ رب واہ، ملا ہے، واہ واہ. تو اس کی آمد کا دن سب سے بڑی عید کا دن ہے، جشن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا میلاد بیان کیا، منبر پر رونق افروز ہو کر صحیح. 21 پشتوں تک اپنا نام، والد کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، اوپر 21 پشتوں تک کہ میں ان کی اولاد ہوں. واہ واہ. اللہ نے تمام علاقوں سے بہتر علاقے میں، تمام بہتر خاندانوں سے بہتر خاندان میں، تمام بہتر لوگوں میں سے بہتر لوگوں میں مجھے خود بیان فرما صحیح. رہے ہیں. اور ایک حدیث شریف ہے، ایک شخص جمعہ کا روزہ رکھتا تھا، فرمایا اکیلے جمعے کا روزہ نہ رکھا کرو. اچھا کس دن رکھو؟ پیر کے دن. اچھا. کیا خاص بات ہے؟ فیہ ولدت، واہ کہ اس دن میں پیدا ہوا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. خود فرما رہے ہیں. تو اتنی باتوں کے ہوتے ہوئے کسی مومن کو کوئی شبہ نہیں رہتا، بلکہ اتنی باتوں سے اور اہمیت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑا دن ہے، اور یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے. کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب، اس میں جو ہم چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگز لگاتے ہیں، اس کے متعلق اگر کوئی پوچھے کیوں کرتے ہو ایسا، آپ اگر میلاد النبی یا عید میلاد النبی منانا چاہتے ہو تو کوئی اور عمل کر لیں، یہ کیوں کرتے ہو، تو اسے کیا جواب دیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی آمد یہ ایک ہمارے لیے باعث مسرت ہے. صحیح. فطری تقاضا ہے، عقلی تقاضا ہے کہ محبوب کے آنے پہ محب خوش ہوتا ہے، واہ بے شک. اور جو غیر محبوب ہے اسے آتا دیکھ کر پھر چہرے پر بارہ بھی بچ جاتے ہیں. ہاں تو پوری امت مسلمہ جب یہ ماہ میلاد آتا ہے تو اس کا ذکر سن کر چہرے کھل جاتے ہیں، بے شک. مسکراہٹیں آ جاتی ہیں، گلیاں سج جاتی ہیں. بے شک. جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ولادت یہ باعث ہے تخلیق کائنات کا. ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاق، صحیح. کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو تخلیق نہ فرماتا تو آسمانوں کو تخلیق نہ کرتا. اس طرح کی اور بہت ساری حدیثیں. ٹھیک. تو اب اللہ نے اپنی قدرت کے مطابق، صحیح. اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو یوں بیان کر دیا کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، آگے تک. تو اللہ نے اپنی قدرت کے مطابق کائنات کو سجایا. میں اپنی طاقت کے مطابق اپنے گھر کو سجاتا ہوں، اپنی گلی کو سجاتا ہوں، اپنے محلے کو سجاتا ہوں، اور رزق حلال کی رقم سے سجاتا ہوں. آپ کو اس میں کیا تکلیف ہے؟ اور جہاں تک اس کے جواز کی بات ہے، چونکہ بہت سارے لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ جی آپ اس سے کوئی اور اچھا کام کر دیں، تو کوئی اور اچھا کام آپ کو اسی موقع پر کیوں یاد آتا ہے؟ اور بھی بہت سارے مواقع ہیں اس کے یاد آنے کے، اور بہت سارے امور خیر الحمدللہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. ان تمام امور کو خیر والے آقا نے بنایا. تو جب ان کی آمد ہو رہی ہے تو پھر ان کی آمد پر ہم چراغاں کیوں نہ کریں؟ اور ایک بات یہاں پر یہ پیش نظر رہے کہ اظہار مسرت کا تعلق آپ کی ثقافت سے ہوتا ہے. عربوں کا اپنا انداز ہے، پاکستان کا اپنا انداز ہے، دیگر ممالک میں اپنا انداز ہے، پھر یہاں پر بھی جو مختلف کمیونٹیز ہیں ہر خاندان کا اپنا ایک انداز ہے. تو یہاں ہمارے عرف میں چونکہ جب مسرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو جلوس نکالے جاتے ہیں. تو آقا کی آمد تمام مسرتوں کی اصل ہے، جلوس نکالتے ہیں. یہاں پر جب اظہار مسرت کرنا ہوتا ہے تو چراغاں کیا جاتا ہے، شادی کے موقع پر چراغاں کیا جاتا ہے. ایون کہ جب آزادی کا دن آتا ہے تو چراغاں کیا جاتا ہے. تو ہمارے نزدیک تو جن کی وجہ سے پوری زمین بنائی گئی اور وہ آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم تشریف لائیں کہ جو باعث تخلیق کائنات اور وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو ہمارے عرف میں خوشی کے جتنے اسباب ہیں وہ سب ہم اختیار کرتے ہیں
کرتے رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تسبیح یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تسبیح. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نشریات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو ٹی وی 1 سے، اور موجود ہیں ہمارے ساتھ 4 معزز شخصیات. علامہ کوکب نورانی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں جشن ولادت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی، مفہوم اور اس کے پیچھے جو تاریخ ہے اس کا مختصراً بیان فرمایا، اور مفتی شاہد صاحب نے بھی اس کا بیان فرمایا. ہمارے ساتھ الحاج صدیق اسماعیل صاحب نے تو کلام سے اس جو ہے وقفے کے بعد جو ہمارا سیشن اس کا آغاز کرتے ہیں. ولادت مصطفیٰ پہ کلام ہو جائے. ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو آج پوری امت مسلمہ کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج پہلی بار الحاج یوسف میمن صاحب بھی ہماری اس محفل کا حصہ بنے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। ये मैं वाज़े कलाम जो मैंने पढ़ा जी है, जी हजरत के वालिद खतीब पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद शफी साड़वी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा करते वाह थे, वाह, बचपन में सुनते थे, जी उन्हीं का लिखा होगा। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, विलादत की रात आसमान के तारे सिमट कर मेरे घर की छत पर जमा हो गए वाह वाह और झुके, वाह, मुझे लगता था अभी गिरेंगे। अच्छा, तो ये समेटने वाला कौन, वाह वाह चिरागा करने वाला वाह कौन? वाह वाह वाह, अल्लाह क्या ताला। बात। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। बहुत खूब। हम तारे नहीं ला सकते, उसी तरह के कुमकुमे लगा के वो सुन्नत सुभान पूरी अल्लाह करते सुभान हैं। अल्लाह। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौला तस्बीह या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौला तस्बीह। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। TV1 से आप देख रहे हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी नशरियात नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और गुफ्तगू भी हो रही है। तो अल्लामा कोकम नूरानी साहब की तरफ चलेंगे, पूछेंगे कि बहुत ज़्यादा हम ये लफ्ज़ सुनते हैं, इज़्ज़त मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, नामूस मुस्तफ़ा, इसकी क्या तारीख़ है और इस वक्त हम पर इस हवाले से क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है? शबीर साहब, इज़्ज़त, अज़मत, नामूस अगर आप लुग़त में भी देखें तो आपको वाज़े हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने औलाद आदम को इज़्ज़त वाला बनाया। ठीक, अच्छा, कुरान करीम की अब 2-3 आयतें आपके सामने। पहली आयत, इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, बेशक इज़्ज़त सारी की सारी अल्लाह के लिए है। सही, अगर इस एक आयत को पढ़े तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्लाह के सिवा किसी के लिए इज़्ज़त नहीं है। ठीक, उसी कुरान से फिर पता चलता है कि वह तो इज़्ज़ु मन तशा, वो जिसको चाहता है इज़्ज़त देता ठीक, है। ठीक, पहली आयत ने बताया कि इज़्ज़त सारी की सारी अल्लाह के लिए, दूसरी आयत ने बताया अल्लाह इज़्ज़त देता भी है। ठीक है। अब तीसरी आयत पढ़ते हैं, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। सही, और अल्लाह के लिए है इज़्ज़त और उसके रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए, लेकिन मुनाफिक नहीं जानते। आयतें और भी हैं। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने वकाना इंदल्लाहि वजीहा के अल्फाज भी, कि अल्लाह के बारगाह में वो बहुत वजी हैं, यानी साहिब मर्तबत हैं। तो इज़्ज़त अल्लाह देने वाला है। और अल्लाह ताला ने जब कुरान में फरमा दिया कि इज़्ज़त अल्लाह और रसूल के लिए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक में सबसे मुहतरम, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले। और कुरान ने आदाब भी बताए। पूरी कायनात में कोई और शख्सियत नहीं है जिसके आदाब रब ने बताए हो। वाह वाह, सहाबा को कह दिया कि बात करते हुए आवाज़ भी ऊंची ना हो। अल्लाह अल्लाह, आपस में जिस तरह एक दूसरे को पुकारते हो, इनको उस तरह पुकारना भी नहीं। कभी इनके पास आओ, दरवाज़ा नहीं खटखटाना, आवाज़ नहीं लगानी, हाथ बांध के बाहर खड़े हो जाओ, नबी आएंगे तो मिल लेना। यानी ये आदाब खुद रब सिखा रहा है। तो मालूम हुआ कि उस हस्ती के बारे में हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हम आपस में तकल्लुम में बहुत सी बातें, लेकिन वहाँ जब मरहला आएगा वाह वाह, तो वो रब होकर आप पूरा कुरान पढ़ें, या आदमो या नूहो या इब्राहीम या मूसा या इदरीस या ज़करिया, मगर पूरे कुरान में आपको या मोहम्मद नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या अय्युहन नबिय्यु, वाह, या अय्युहर रसूल, क्या बात है, या अय्युहल मुज़म्मिलु। तो वो खालिक और रब होकर जब इतनी ताज़ीम दे रहा है, हमें कितनी देनी चाहिए। क्या बात, क्या तो बात। ये बहुत ही अहम मसला है और मुत्तफ़िक़ा मसला है हर मुसलमान के नज़दीक,
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا لفظ جس میں شبہ ہو یقین نہیں، شبہ بھی ہو، گنجائش نہیں ہے وہ نبی کے لیے کہنے کی۔ رائنا کے لفظ کے حوالے سے منع کر دیا کہ نبی کے لیے ایسا کہنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں، مجھے لفظوں کا وہاں انتخاب کرنا پڑے گا، وہاں لہجے کو اپنے سوچنا پڑے گا اور اس کو ادا کرتے ہوئے احتیاط کرنی پڑے گی۔ اچھا مفتی صاحب، اگر ایسا کوئی نہ کر سکے یا غلطی سے ہو گیا یا جان بوجھ کے کیا، لفظوں کے انتخاب میں، ادب کے معاملے میں، جملوں کے انتخاب میں، پھر وہ کیا کرے؟ کوئی معافی نہیں ہے اس کے لیے، کوئی توبہ نہیں ہے، کیا راستہ اختیار کرے وہ؟ دیکھیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی تعظیم و تکریم بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو عظمت ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے، وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ یہاں پر یہ سوال قائم کیا جائے گا کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کسی عام آدمی کی تو بات نہیں کر رہے، آپ تو وجہ تخلیق کائنات کی بات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ قبلہ نے ذکر فرمایا کہ لا تقولوا راعنا، اس کا جواب اس کے پس منظر میں حل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کوئی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کما حقہ اس کا معنی نہ سمجھ پاتے، تو عرض کرتے راعنا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رعایت فرمائیے۔ راعی یہ فعل امر کے طور پر ہوتا بطور گزارش اور عرض کے۔ اب جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مجلس میں بیٹھ کر گستاخی کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ کیسے؟ کہ ہم زبانوں کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے راعی نہ کر کے کہہ دیں گے۔ اب لفظ راعی جو ہے عربی زبان میں چرواہے کے لیے آتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم راعی نہ کہیں گے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ اے ہمارے چرواہے۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں متصور ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا خیال بھی اپنے ذہنوں میں لائے، وہ تو کہتے تھے رائنا۔ اللہ نے پھر بھی فرما دیا کہ لا تقولوا رائنا، چونکہ ادنا سا احتمال آ گیا ان لوگوں کے لیے جس کا ذکر فرمایا قبلہ نے، تو اب تم رائنا بھی نہ کہو، حالانکہ وہاں پر احتمال بھی نہیں ہے، کیا کہو؟ انظرنا، آقا نظر کرم فرمایا، اور پھر فرمایا واسمعوا، پہلے ہی توجہ سے سنو، یہ میرے محبوب ہیں، ان کی بات پہلے ہی توجہ سے سنو تاکہ یہ کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ تو مسلمان کے لیے تو یہ بات بعید از عقل ہے کہ اس سے غلطی سے بھی اس طرح کی چیز سرزد ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں عمومی طور پر بعض اوقات ہماری گلیوں کے اندر محلوں میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور انداز بھی ادب والا نہیں ہوتا۔ قبلہ نے بہت کمال کی بات کہی، ایک تو ہے الفاظ، دوسرا ہے لہجہ۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے لہجے کے اندر اگر ادب نہیں ہے تو قرآن میں جو جملہ ذکر کیا گیا وہ ہم سب کے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارا ایک عمل نہیں، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو بھی پست کرو۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے یہ بات بعید از عقل ہے اور یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کہے۔ اور اس طرح کے جو لوگ بعض اوقات کہہ گزرتے ہیں پھر وہ تعویلات شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا یہ معنی نہیں تھا۔ امت مسلمہ بے وقوف نہیں ہے، وہ جانتی ہے کون ادب والے ہیں اور کون بے ادب ہے۔ ادب والوں سے کیوں نہیں نکلتا؟ یعنی پیچھے کوئی نہ کوئی شرارت ہوتی ہے۔ اس میں واضح کر دوں، آپ کے ناظرین بھی سن لیں، نیت کا اس میں کوئی ہم حساب کتاب نہیں لیں گے کہ میری نیت نہیں تھی، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ لفظ سری یعنی صاف لفظ جو معاشرے میں اس کا معنی عرف میں رائج ہے۔ اب یہ رائنا کی پوری تفصیل مفتی صاحب نے سنا دی۔ یہودیوں کے ہاں یہ لفظ گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ کی بھی گنجائش نہیں رہنے دی، فل سٹاپ لگا دیا ہمارے لیے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اور آپ کے لیے ایک بات اس میں توجہ کی، یا ایہا الذین آمنو کے الفاظ قرآن میں کئی جگہ آئے ہیں، یا ایہا الناس آئے ہیں، سب لوگوں کو، ایمان والوں کے لیے یہ پہلی مرتبہ یا ایہا الذین آمنو کے لفظ آئے تو پہلا حکم نبی کے ادب کا ہے۔ اللہ اچھا، اب آپ کی بات معافی والی، معافی کا اختیار امت میں کسی شخص کے پاس نہیں ہے۔
نہیں ہے. میری گستاخی نہیں کی اس نے, میرے باپ کی نہیں کی, جن پر مجھے اختیار ہے اس کی نہیں کی ہے, اس ہستی کی ہے جس پر مجھے اختیار نہیں ہے. ہم معاف نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں حضور معاف فرما دیا کرتے تھے, وہ حضور تھے, ان کو اختیار تھا, مجھے اختیار نہیں ہے, نہ ہی کسی قاضی کو اختیار ہے, نہ ہی کسی مفتی کو اختیار ہے. اچھا, یہ اختیار یعنی نہیں. یہ کیس آئے اگر کسی کے پاس تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا اپنی طرف سے اچھا چلو معافی ہو گئی. نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی واقع ہو جائے اور وہ واقعی گستاخی ہو تو اس کے لیے معافی نہیں ہے. اب حکم سن لیجئے. جی, حکم سخت ہے اور یہ ہونا چاہیے. نہ ہو, جس طرح غدار کی سزا صرف موت ہوتی ہے, اگر نہیں دیں گے تو معاشرے میں برائی پھیلے گی. وہ اگر توبہ کر لے گا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, پڑھی جائے گی, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا. اتنا ہو جائے گا بس. اگر نہیں کرتا تو یہ دونوں کام بھی نہیں ہوں گے. گنجائش نہیں ہے. اور یہ حکم میرا نہیں ہے, آج کے یا 10ویں 12ویں صدی کے کسی مفتی کا نہیں, یہ متفقہ فیصلہ پوری امت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے, بخاری میں, دیگر کتاب. حضور نے اپنا بال مبارک ہاتھ میں پکڑا, ٹھیک, فرمایا میرے ایک بال کو بھی کسی نے اذیت پہنچائی, اس کا ٹھکانہ جہنم. اللہ, اندازہ کریں آپ. اس میں میں اگر آپ کو مثالیں, وقت نہیں ہوگا آپ کے پاس, ورنہ اس موضوع پر آپ کو صحابہ کرام کے دور سے اب تک مثالیں دوں. قرآن کریم کو بری نیت سے پڑھنا کفر ہے, حالانکہ پڑھ رہا ہے قرآن, حالانکہ پڑھ رہا ہے, اس کی نیت بری ہے تو پڑھنا کفر ہے. حضرت عمر فاروق نے ایسے شخص کی گردن اڑا دی. اچھا, اس نے کہا کیا یہ قرآن نہیں؟ فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ یہ قرآن ہے, اس میں بھی شبہ نہیں کہ تو منافق ہے. اللہ, تو ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. احتیاط کی ضرورت ہے. یقیناً ناموس رسالت یا ناموس مصطفیٰ, عزت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ پر ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہیے اور اس عزم کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. یہی ایمان کی اصل ہے. چلتے ہیں بریک کی جانب, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی تصویر. یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی تصویر. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ خصوصی نشریات TV1 سے آپ دیکھ رہے ہیں. نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم, گفتگو بھی ہو رہی ہے, کلام بھی سن رہے ہیں. تو ایک بار پھر الحاج صدیق اسماعیل صاحب سے سنتے ہیں آج کی اس بزم کے, اس موقع کے, اس عید کے حوالے سے خوبصورت کلام. جی ماشاءاللہ, عاشقوں کے امام امام احمد رضا فاضل بریلوی واہ واہ, رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کا میلاد کیا بات ہے. لکھا, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, کیا بات ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے
سجدہ نور کا، رے 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، اور کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، کہ یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا، یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا، رے تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، رے سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوسالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ تو جی سب ایک شعر پڑھا تھا، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے جی یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں، یہ والد صاحب نے
اچھا، آپ کے والد صاحب، ماشاء اللہ، تو میں نے کہا وضاحت ہو جائے، کہیں لوگ ڈھونڈیں تو وہ شعر نہ ملے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ تو ہے عین نور، یہاں تک تو بات علماء کرام سے سنتے بھی رہتے ہیں اور لوگوں کی سمجھ میں بھی آ گئی ہے کہ کیوں ہے عین نور. تیرا سب گھرانہ نور کا سے کیا مراد ہے، وہ کیسے؟ دیکھیں، نور ایک ہوتا ہے حصی، یعنی آپ عین نور ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے حسن نور تخلیق فرمایا اور آپ بشری لبادے میں تشریف لائے. ٹھیک ہے. اور آپ کے حسن نور ہونے پر بہت سارے دلائل ہیں. ایک تو بڑی مشہور آیت ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا. وَهُوَ مُحَمَّدٌ، تفسیر جلالین میں لکھا گیا کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور بھی دلائل ہیں کہ عطف کے لیے واو آتا ہے، اس میں مغایرت ہوتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کُنتُ نبیًّا وآدم بین الماء والطین، اور ایک روایت میں یوں الفاظ ہیں کہ کُنتُ نبیًّا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی یا جسم اور روح کے درمیان تھے. واہ. اب پہلے بشر ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اس سے پہلے وجود بشریت نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے، کس حالت میں تھے؟ تو ایک ہی جواب آتا ہے، حالت نورانیت میں. ٹھیک ہے. پھر آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ یا جابر اول ما خلق اللہ نورا نبیکم، کہ اے جابر ساری مخلوق کی پیدائش سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ ان اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. کل خلائق من نوری، ساری مخلوقات میرے نور سے ہیں. وانا من نور اللہ، اور اللہ نے مجھے اپنے نور سے خلقت فرمایا. یہاں پر نور کا یہ معنی نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کوئی نور کا حصہ الگ ہوا اور آپ معرض وجود میں آئے، آپ کو نوری طور پر تخلیق فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین نور ہیں، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ حصن نور ہیں اور بشری لبادے میں تشریف لائے، اور آپ کی وجہ سے شرف ملا بشریت کو. تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہاں پر نور کا جو اطلاق ہے وہ حصن نہیں ہے، بلکہ یہاں پر نور کا اطلاق حکمن ہے کہ آپ چونکہ نور ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کی نورانیت آپ کی اولاد کو عطا فرمائی. اور وہ جو نورانیت عطا فرمائی تو پھر اس کی وجہ سے ان کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا. اور خود فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور پھر یہاں پر ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے، جیسا کہ شعر بھی پڑھا گیا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. اب آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے ذو النورین، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آپ کے عقد نکاح میں آئیں، تو اس وجہ سے ان کا لقب ذو النورین ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے میں کیا شک و شبہ رہ جاتا ہے. تو اس لیے آپ کی ذات حسن نور ہے، اور آپ کی جو اولاد ہیں وہ حکمن ان میں نورانیت اور روحانیت پائی جاتی ہے. شبیر صاحب جی یہ بتائیے نور کی ضد کیا ہے؟ تاریخی ظلمت. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو آپ کیا نبی اور اس کے گھرانے کو ظلمت کہیں گے؟ معاذ اللہ. یہ بشر کی ضد نہیں ہے نور، یہ ظلمت کی ضد ہے. تو وہ ان کو نور کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نور ہیں تو ان کا اثر ان میں ہے. کیا بات؟ تو وہ نور ہے. اچھا اب انہوں نے مفتی صاحب نے ایک بات کی، ناظرین پریشان ہو جائیں گے، اس کا جواب ضرور دے دوں. بڑی پیاری بات تھی کہ خلقت نوری ہے، تشریف لائے ہیں بشر کی شکل. ٹھیک ہے. جبریل امین آتے ہیں حضرت مریم کے پاس، فتمثل لہا بشرا سویا. جبریل تو نور ہے، بشر کی شکل میں آ رہے ہیں، تو کیا اس وقت نور نہیں تھے؟ بشر کی شکل میں آئے، پورے ٹھیک ٹھاک بشر، سویہ کا لفظ ہے، تو کیا اس وقت نور نہیں تھے؟ تو پتہ چلا کہ نور بشری شکل میں آ سکتا ہے. اللہ کیا بات ہے. ہماری اس نشریات کا نام بھی نور مجسم. انٹرو میں بھی ہم نے نور کا تذکرہ کیا، کلام بھی انہوں نے نور کا پڑھ لیا، اور گفتگو بھی نورانی ہو گئی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولا، تصویر
یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تسبیح۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نشریات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہیں کلام کی جانب۔ الحاج یوسف میمن صاحب آج کے اس موقع کی مناسبت سے کلام پیش کریں گے اپنے مخصوص انداز میں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ بھائی صدیق اسماعیل نے اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام کا کلام ماشاءاللہ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ کر دی۔ ابھی تک وہ کیفیت قائم ہے، طرز بھی ان کا اور ایک شعر بھی ان کا شامل کرتے ہیں، انداز بھی ان کا، اور پھر ایک شعر جیسا کہ علامہ کوکب نورانی فرما رہے تھے کہ وہ اس میں ایک شعر وہ دیکھے نا کس رنگ کا ہے وہ شعر، کہ عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، لیکن وہ خطیب اعظم پاکستان کا شعر تھا۔ پھر ملا شریف سے متعلق یہ چند اشعار۔ سبحان اللہ۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ، آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ، ظلمت چھٹی ہو گئی روشنی آج خوشیاں مناؤ، ظلمت چھٹی ہو گئی روشنی آج خوشیاں مناؤ، ابر رحمت ہر سو چھائے، ابر رحمت ہر سو چھائے، پیار محمد تشریف لائے، پیار محمد تشریف لائے، کتنی سہانی ہے یہ گھڑی آج خوشیاں مناؤ، کتنی سہانی ہے یہ گھڑی آج خوشیاں مناؤ، نور کا پیکر ساقی کوثر نوح کا ہمدم خضر کا رہبر، نور کا پیکر ساقی کوثر نوح کا ہمدم خضر کا رہبر، لو آ گیا، لو آ گیا نبیوں کا نبی آج خوشیاں مناؤ، لو آ گیا نبیوں کا نبی آج خوشیاں مناؤ، آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ، مہکی چمن میں ڈالی ڈالی، مہکی چمن میں ڈالی ڈالی، ہو گئی ہر جانب ہریالی، ہو گئی ہر جانب ہریالی، باد صبا یہ کہتی چلی آج خوشیاں مناؤ، باد صبا یہ کہتی چلی آج خوشیاں مناؤ، آیا عبداللہ کا دلارا، آیا عبداللہ کا دلارا، آمنہ بھی تھی آنکھوں کا تارا، آمنہ بھی تھی آنکھوں کا تارا، رحمت کی چادر ہر سو تنی آج خوشیاں مناؤ، رحمت کی چادر ہر سو تنی آج خوشیاں مناؤ، آیا لاج نبھانے والا، آیا لاج نبھانے والا، بگڑے کام بنانے والا، بگڑے کام بنانے والا، آجا گیا، آجا گیا سخیوں کا سخی آج خوشیاں مناؤ، آجا گیا سخیوں کا سخی آج خوشیاں مناؤ، آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ، آج خوشیاں مناؤ، آج خوشیاں مناؤ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے، اگر کوئی میرے سامنے آ کر یہ کہے کہ معاذ اللہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں
اور میں اسے یہ پوچھ لوں کہ اس کی دلیل بتاؤ تو میرا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ یہ عبارات میں نے بزرگان دین کی لکھی ہوئی پڑھی۔ اتنی سختی عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں کیوں ہے؟ آپ جتنا بھی کچھ کہتے ہیں سوچتے ہیں اس کا بنیاد کہہ لیں، فاؤنڈیشن آپ کی عقل ہے۔ لیکن جب آپ ایمان کی حالت میں اور اپنے آپ کو مسلم اور مومن کہتے ہیں تو پھر آپ کو عقل کو شریعت کی لگام دینی پڑتی ہے۔ اچھا، چاہے بولے نہ سوچیں بھی تو بھی ٹھیک، اس میں آپ کو پابند کر دیا شریعت نے۔ یہاں آزادی فکر نہیں ہے، پابندی فکر ہے۔ ہاں، یہاں اظہار میں بھی آپ کو احتیاط چاہیے۔ یہ وہ معاملہ نہیں، کیونکہ جب آپ نے تسلیم کر لیا اللہ تعالیٰ کو رب تو قرآن اس کا کلام، اس کے ارشادات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کیوں بھیجے گئے کہ جو ان کا کہنا مانتا ہے وہ اللہ کا کہنا مانتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور رسول بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب فیصلہ جو بھی ہوگا وہ قرآن اور حدیث کرے گی، میری آپ کی عقل نہیں کرے گی۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہمیں عقل کو شریعت کے تابع کرنا ہے، شریعت کو عقل کے تابع نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے؟ جب اتنی بات واضح، تو اب ایک چیز قرآن نے بتا دیا ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ قرآن نے فرما دیا۔ ٹھیک ہے۔ 200 سے زیادہ حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب میں ممکن مان لوں اس کو تو میں اللہ کے مقابل اپنی رائے قائم کر رہا ہوں۔ لیکن جو بات میں بتا رہا ہوں اس میں ممکن تو نہیں مان رہا، میں اس سے دلیل مانگ رہا ہوں آپ اسی لیے دلیل مانگ رہے ہیں کہ آپ نے ممکن مان لیا، کہ اگر وہ مجھے قائل کر لے تو آپ نے ممکن مان لیا کہ نبی ہو سکتا ہے، وہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں، ناممکن بات کو آپ نے ممکن مانا تو دلیل مانگی نا۔ آپ سیدھا سیدھا کہیں دلیل کی کیا ضرورت، یہ بات تو ہو نہیں سکتی۔ آپ نے ممکن مانا تو ممکن مان لیا تو آپ دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ ہاں، کیونکہ قرآن نے جس بات کو ناممکن کہہ دیا آپ نے اس کو ممکن اپنی عقل سے یا جس طرح بھی مانا۔ تو قرآن کے مقابل، حدیث کے مقابل اپنی رائے پیش کرنا یہ شیطان کا کام ہے، مومن کا کام نہیں۔ صحیح۔ اللہ کے حکم پر اس نے اپنی رائے دی تھی، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، اس نے قیاس کر لیا میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ آگ لطیف ہوتی ہے، مٹی کثیف ہوتی ہے، لطیف اعلیٰ ہوتا ہے، کثیف ادنا ہوتا ہے، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے اس کو جواب نہیں دیا، مردود کر دیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ نبی وہ ہستی ہے جو اس کی توہین، گستاخی، بے ادبی کرے، اس کو تکلیف پہنچائے، اس کے بارے میں غلط بات کرے، اس سے دلیل کرنا، بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے، صحیح، وہ مردود ہے۔ اچھا مفتی صاحب، پھر اس مسئلے پر جو ہمارے اکابرین نے جد و جہد کی، کیا آج آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا میڈیا آزاد ہے، چیزیں سامنے سامنے ہیں، لکھی ہوئی ہیں، کندہ ہیں، نظر آ رہی ہیں، تاریخ کا حصہ بن گئی تو مٹ نہیں سکتی، ساری چیزیں اب سیو ہو جاتی ہیں، پھر اس پر جو اس کے مخالف قوتیں یا اس عقیدے کے جو منکرین ہیں ان کی طرف سے کوئی چیز ہوتی ہے تو اتنی سختی کرنی چاہیے جتنی آج ہم کر رہے ہیں، یا ہمارے جو ساتھ لوگ ہیں جو ہمارے قافلے میں شامل ہیں، جو ہماری سوچ کے لوگ ہیں یا عام مسلمان ہیں، وہ جتنی سختی کر رہے ہیں اتنی کرنی چاہیے؟ آپ کو ٹوکوں گا میں جواب سے پہلے، مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ سختی نہیں ہے، یہ پابندی ہے۔ یعنی ہم اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو پابند کر رہے ہیں، اس کو آپ سختی نہ کہیں، پختگی کہیں۔ یہ سختی کا لفظ نیگیٹو چلا جائے گا۔ تو ہم اگر کسی چیز پر پکے ہیں یہ پختگی ہے اور یہ ضروری ہے۔ اعتراض تو یہی آ رہا ہے نا کہ ہم سختی کرتے ہیں۔ ان کو سختی کا مفہوم معلوم ہونا چاہیے، سختی کس کو کہتے ہیں۔ اگر سختی وہ اس لحاظ سے لے رہے ہیں کہ ہم کسی چیز پر ثابت قدم ہیں تو یہ تو ہماری خوبی ہے، اس کو وہ نیگیٹو نہ لیں کہ ہم سختی نہیں کر رہے بلکہ ہم پابندی کر رہے ہیں، اور پابندی ہی شریعت کو مطلوب ہے۔ اور یہی لفظ سختی اور پابندی جو ہے وہ بچوں کی تربیت میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ ہم جو کام ان سے کروانا چاہتے ہیں وہ نہیں کرتے تو وہ اسے سختی سمجھتے ہیں، ہم پابندی کروا رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے مزید گفتگو کروں گا، ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔
یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں. ختم نبوت پر گفتگو ہو رہی ہے. مجھ سے آپ سختی پابندی فرق بتا دیا علامہ صاحب نے, تو اتنی پابندی ہم کیوں کرتے یا کرواتے ہیں؟ جی بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالی. میں اس میں ایک بات یوں سمجھانے کے لیے عرض کروں گا کہ دیکھیں سختی کرتے ہیں, ہمیں کس نے اختیار دیا سختی کرنے کا؟ ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ, یعنی ایک ایسی چیز کہ جس کا ثبوت بھی حتمی اور قطعی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ چیز یا وہ دلیل یا وہ آیت جس معنی پر دلالت کر رہی ہے وہ بھی قطعی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو جو عقیدہ ختم نبوت ہے, خاتم النبیین یعنی آخری نبی, نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے بعد وصف نبوت ممکن ہی نہیں ہے. یہ معنی وہ ہے جو قرآن کی نصوص قطعیہ کے ساتھ اور احادیث کثیرہ متواترہ کے ساتھ ثابت ہے. اب جب ایک چیز قطعی ہو گئی, اس پر امت کا اجماع ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے معنی کو بیان فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے, تو اب اس میں بحث کی گنجائش نہیں رہتی. ورنہ تو اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو کوئی کہنے والا پھر یہ کہے گا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ جبریل قرآن لے کر آئے تھے, تو ہم کیسے مان لیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تو کیا آپ اس سے بھی دلیل طلب کریں گے کہ بھئی اس پہ دلیل پیش کرو؟ تو ایک چیز جو ثبوت کے اعتبار سے, دلالت کے اعتبار سے قطعی ہے, اور پھر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جو خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانے میں ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گنجائش کہاں رہ جاتی ہے کہ کسی اور کو وصف نبوت دی جائے؟ تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی, مینوں تے بس انا پتا تیرے جیا کوئی نہیں. تو اس لیے بالکل گنجائش نہیں رہتی. اور یہاں پر یہ بات بھی بہت واضح ہے کہ سختی نہیں, قبلہ نے فرمایا پابندی. کیوں؟ اگر ایک لمحے کے لیے سپوز کر لیجئے کہ یہ نہ ہوتا تو آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کا شیرازہ تو بکھر چکا ہوتا. ہر جماعت کا امیر یہ کہہ رہا ہوتا میں نبی ہوں, ہر سلسلے کا پیر یہ کہہ رہا ہوتا میں نبی ہوں, اور آپ سب سے دلائل طلب کر رہے ہوتے. تو آج جو سواد اعظم ایک پوائنٹ پر قائم ہیں اور پوری دنیا کا اور امت مسلمہ کا اتحاد نظر آتا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. اصلی والا معنی بھی نہیں کیا جائے گا کیونکہ اسی سے پھر راستے کھلتے ہیں. آخری نبی ہیں, آپ کے بعد نبوت ممکن ہی نہیں ہے, باب نبوت کو آپ کی ذات پر بند کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اب آئیں گے, تشریف لائیں گے, تو وہ امتی کے اعتبار سے آئیں گے اگر نبوت ختم ہو گئی, یا دوبارہ نبی کے اعتبار؟ نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا, ان کے احکام جو تھے وہ ختم ہو گئے, مگر وہ حضور کی شریعت کی پیروی کریں گے. اچھا, اب ان کی وہ جو نبوت کے ساتھ جو اختیارات تھے وہ نہیں, یعنی اس حوالے سے نہیں, وہ آئیں گے, نبی ہیں وہ, لیکن ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. شان ان کی نبوت والی ہے, مگر وہ اب مبعوث نہیں ہوئے, وہ ہو چکے, ٹھیک ہے, ان کا زمانہ ہو چکا. ایک بات کا اضافہ, یہ تو جو نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا, میرے بعد 30 افراد دجال ہوں گے, دھوکہ دینے والے, نبوت جن کے نام لیے انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا. 2 کے نام لیے ہیں حضور نے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے. ٹھیک ہے. حضرت علی سے فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے تم میرے لیے ہو. ان 2 کا تو ذکر فرمایا ہے, انہوں نے تو نہیں کہا, دعویٰ نہیں کیا. کیا بات ہے, کیا بات. اور جن کا کہیں نام نشان نہیں ہے وہ دعویٰ سارے نکل پڑے. تو یاد رہے اس کی کوئی گنجائش سوچنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کلام ہو جائے. ایسا بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. سبحان اللہ, کیا گفتگو ہو رہی ہے. صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں۔ بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں۔ اٹھی 400 رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافعِ روزے جزا گئے ہیں، وہ شافعِ روزے جزا گئے ہیں۔ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، نبی کے گدا سب ایک دوسرے کو گلے سے لگا، حضور آ گئے ہیں، نبی کے گدا سب ایک دوسرے کو گلے سے لگا، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں،
سبحان اللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تسبیح یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی خصوصی نشریات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹی وی 1 سے آپ یہ روح پرور نشریات دیکھ رہے ہیں. چاروں معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. آخری سیگمنٹ ہے. علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ کوئی پیغام دینا چاہیں, اس کے بعد اس سے اختتام کی طرف چلیں. بہت شکریہ. میں امت مسلمہ سے یہ کہوں گا کہ ہمیں بلا شبہ بڑی محبت عقیدت سے میلاد شریف منانا چاہیے, اور میلاد مناتے ہوئے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس لیے. واہ. میں چراغاں کروں, میں جھنڈے لہراؤں, جلوس نکالوں, خوشیاں کروں, کھانے کھلاؤں, سب کچھ کروں, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عہد کروں کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے میں اس کو بھی اپناؤں, صحیح, اپنی زندگی کا اس کو ضابطہ بناؤں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر اللہ کا پیارا بن جاؤں. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے, اور خود ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے, یہ ایمان کا تقاضا ہے, اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع ہوتی ہے. واہ. تو اگر محبت سچی ہے تو ان کی محبت میں نمازیں بھی پڑھیں, ان کی محبت میں روزے بھی رکھیں, اور سب سے اہم چیز وہ رحمت ہیں تمام جہانوں کے لیے. ہمارے دلوں میں سختیاں کیوں آ گئیں؟ پیار کریں, محبتیں بانٹیں, مسکراہٹیں بانٹیں, اور بہت ہی وسعت قلبی کے ساتھ امت مسلمہ کو تعلیمات رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے قریب کریں. یہ سیرت کا وہ عملی پہلو ہے جو مجھے بھی اپنانا چاہیے اور تمام امت مسلمہ کو اپنانا چاہیے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ہماری ساری الفتیں ذات مصطفیٰ کے لیے ہونی چاہیے, ساری محبتیں ذات مصطفیٰ کے لیے ہونی چاہیے, سارا کا سارا پیار جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کے لیے ہونا چاہیے. تو محبت مصطفیٰ کے جذبے کے ساتھ جشن ولادت مصطفیٰ یا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مناتے رہیے. اگلی نشست میں انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی تو حسن و جمال مصطفیٰ پہ گفتگو کریں گے, اور اسی طرح سے دیگر موضوعات پہ گفتگو کریں گے. اس نشست کا ہوتا ہے اس پر اختتام. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے. الحاج یوسف میمن صاحب کے اشعار سے اس نشست کا کریں گے اختتام. جی صبح. ساری خوشیوں سے, ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے آج عید میلاد النبی ہے. ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے آج عید میلاد النبی ہے. وہ نہ ہوتے وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, ان کی خاطر یہ دنیا بنی ہے. وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, ان کی خاطر یہ دنیا بنی ہے. نور بھیجا ہے رب نے زمین پر, نوری چادر زمین پر تنی ہے, نوری چادر زمین پر تنی ہے. نوری دولہا کو ہے آج آنا, نوری دولہا کو ہے آج آنا, یوں زمین آج دلہن بنی ہے. نوری دولہا کو ہے آج آنا, یوں
زمین آج دلہن بنی ہے پڑھ کے صلی اللہ پڑھ کے صلی اللہ کا ترانہ کیا بات ہے جھوم اٹھا ہے یہ سارا زمانہ جھوم اٹھا ہے یہ سارا زمانہ آنے والی ہے ان کی سواری آنے والی ہے ان کی سواری دھوم آنے کی ان کے مچھی ہے آج عید میلاد النبی ہے وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ان کی خاطر یہ دنیا بنی ہے محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم